اب آپ دوبارہ دیکھیے اسی آیت کو، ان الذین یحبون، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ، کہ فاحشہ پھیلے، فاحشہ کی اشاعت ہو، فاحشہ سپریڈ ہو، فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو ایمان لائے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ آخرت کے عذاب کی بات تو ابھی ہوئی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر دکھائی گئی تھی، لیکن دنیا میں عذاب کی شکلیں کیا ہو سکتی ہیں؟ ان میں آپ دیکھیے کہ موجودہ دور میں ایڈز کی بیماری کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں، جو سراسر نتیجہ ہے فحاشی کا۔ اور جیسا کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب کسی قوم میں فحاشی پھیل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ایسے امراض پیدا کر دیتا ہے جو ان کے پہلوں میں نہیں ہوتے۔ تو ایڈز جیسی بیماری کا پھیلنا جو ہے یہ اس حدیث کی تصدیق کرتا ہے۔ پھر اسی طرح ذہنی سکون کا ختم ہو جانا، یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے۔ دل کا چین اٹھ جانا، سب کچھ ہوتے ہوئے انسان کی خوشی ختم ہو جانا، تو دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی۔ یہ چند اصول جو تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ ان الفاظ سے مراد کیا ہے۔ باقی ڈیٹیلز اور اس کے آگے جو بہت سی چیزیں ہیں اس پر ہم لیٹر آن بات کر سکتے ہیں۔ پھر فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالی شفقت کرنے والا مہربان ہے، تو کیا ہوتا؟ پھر اللہ کا عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے لیتا۔ مدینہ کا معاشرہ اس واقعے کے بعد جس آزمائش سے گزرا ہے، اللہ نے کسی بڑے نقصان کے بغیر بخیریت و عافیت اس امتحان میں اس کو کامیاب کیا ہے، اور یہ خاص اللہ کی رحمت ہی سے دشمنوں کی سوچی سمجھی سازش اور مسلمان معاشرے میں انتشار پھیلانے کی یہ کوشش ناکام ہوئی ہے۔ یہ سراسر اللہ کے فضل ہی سے ہوا، اگر وہ نہ ہوتا تو تم بہت مشکل میں پڑ جاتے۔ پھر سب کو حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اتباع نہ کرو۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرے گا تو وہ یاد رکھے کہ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، یقیناً وہ حکم دیتا ہے فحشاء کا، بے حیائی کا، فحش کا اور برائی کا، منکر کا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں سے کبھی بھی کوئی پاک نہ ہو سکتا تھا۔ ولیکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہاں اہل ایمان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، کیونکہ فحش کی طرف لے جانے کے لیے شیطان ہمیشہ سرگرم رہتا ہے۔ شرک کے بعد شیطان کا دوسرا بڑا وار فحاشی پھیلانا ہے، فحاشی کی طرف لوگوں کو مائل کرنا ہے۔ شیطان کا تو کام ہی یہ ہے کہ انسان کو برائی اور بے حیائی کے کاموں میں مبتلا کرے اور اس طرح اس کا ایمان ضائع کر کے اسے گمراہ کر دے۔ عموماً شیطان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ انسان کو شرک جیسے گناہ میں مبتلا کرے، اور جب انسان شرک سے بچ جاتا ہے یا اس کے فریب سے نکل آتا ہے تو پھر اس کو فحش کی طرف لے جاتا ہے، خواہش نفس کے راستے سے۔ پیچھے آپ نے زانیہ اور مشرکہ، زانن اور مشرک دونوں کا نام کٹھا پڑا، تو یہ بھی اس حقیقت کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ شیطان ہمیشہ انسان کو بے حیائی کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔
یعنی یا تو وہ اس کا ایمان ہی خراب کرتا ہے شرک کے ذریعے، اور اگر دیکھتا ہے کہ نہیں یہ شخص شرک نہیں کر رہا تو دوسرا طریقہ پھر اسے فحاشی میں مبتلا کرنا ہے۔ سورۃ الاعراف میں آپ پڑھ چکے ہیں، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ اے بنی آدم، شیطان تم کو فتنے میں مبتلا نہ کرے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا، ان سے ان کے لباس اتروائے تھے۔ یعنی شیطان کا طریقہ کیا ہے کہ انسان کی حیا ختم کرنے کے لیے اس کا لباس مختصر کر دے اور پھر اتروا دے۔ اور اس نے ایسا کیوں کیا؟ تاکہ ان کے جسموں کے قابل شرم حصے ان کے سامنے کھلوائے۔ بے شک وہ خود بھی اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اگر شیطان کو ہم اس کی اصلی شکل میں اپنی طرف آتے ہوئے دیکھیں تو کبھی بھی اس کے پھندے میں نہ آئے، لیکن چونکہ ہم فزیکلی اس کو دیکھ نہیں سکتے اس لیے عموماً اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، وسوسوں کی شکل میں، خواہشات کی شکل میں، برے خیالات کی شکل میں، جو وہ ہمارے دل و دماغ پہ قبضہ کرتا ہے تو دراصل اسی کا وار ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، جب ایسا خیال آئے، جب ایسی خواہش پیدا ہو، یعنی جو حرام قسم کی ہے، سمجھے کہ شیطان غالب ہے، شیطان کا قبضہ ہے دل پر، یہ شیطان نے وار کیا ہے، کیونکہ عام طور پہ ہمیں پتہ نہیں چلتا نا کہ ہم اس کو کہاں سے پہچانیں۔ تو جب بھی برائی کا حکم دے یا فحاشی کا، آپ دیکھیں کہ یہاں بھی منکر اور فحشا دونوں ساتھ ساتھ ہیں، حالانکہ فحشا منکر ہی کا ایک حصہ ہے، لیکن پھر اس کو الگ سے بھی ذکر کیا گیا کیونکہ منکر میں بدترین قسم کا منکر ہے، یعنی فحاشی بذات خود ایک برائی ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ شیطان تم کو برائی کا حکم دیتا تو کافی تھا، لیکن منکر کے ساتھ فحشا کا الگ طور پر حکم دیا گیا، فحشا کو الگ طور پر مینشن کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شدید قسم کی برائیوں میں سے ایک برائی ہے۔ تو شیطان کا طریقہ کیا ہے کہ وہ انسان کو برائی کا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ تو شیطان کو تم نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہیں دیکھتا ہے، تم نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہم اسے پہچان سکتے ہیں۔ اور پہچان کیا ہوگی؟ اس کے وسوسے، اس کے خیالات۔ اور کون سے وسوسے؟ خصوصاً وہ جس میں کسی برائی کے کرنے پر انسان کا دل چاہے، یا پھر بے حیائی کا کام کرنے کو انسان کا دل چاہے۔ جن چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے حرام کیا ہے ان کی طرف طبیعت مائل ہو تو سمجھے کہ شیطان نے دوستی کر لی ہم سے، یا ہم نے اس سے کر لی، کیونکہ دوستی تو دو طرفہ ہوتی ہے نا، ایک طرف سے نہیں ہو سکتی۔ تو شیطان کے وار کی پہچان کیا ہے؟ برائی کے لیے دل چاہنا، بے حیائی کے کام کو دل چاہنا، اور پھر نہ صرف یہ کہ دل چاہنا بلکہ آگے بڑھ کر قدم بھی اٹھانا۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ فحاشی اور برائی کو بہت خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، اتنا اٹریکٹیو کہ انسان بس پھسل ہی پڑے، پھر سنبھلنے نہیں دیتا، ماننے ہی نہیں دیتا کہ یہ برائی برائی ہے یا یہ چیز فحاشی کے زمرے میں آتی۔ کیونکہ بسا اوقات ہم بہت سی تعویلیں کر کے، بہت سے ہیلوں بہانوں سے بے حیائی کے کاموں کو جائز یا حلال کر لیتے ہیں، اور اس طرح وہ کرنا پھر آسان ہو جاتا ہے۔ انسان کے دل میں جب تک ایک برائی برائی کی طرح کھٹکتی ہے تو اس پر عمل مشکل ہوتا ہے، جس کا بھی ضمیر زندہ ہو یا جس کی بھی فطرت تھوڑی سی سلیم ہو۔ لیکن جب انسان اس کو خوبصورت کور میں لپیٹ لیتا ہے تو وہ خرابی پھر انسان کو خرابی نظر نہیں آتی، اور انسان پھر آسانی سے اس کے شکار میں آ جاتا ہے، یہ ٹریپ میں آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا حکم دیا گیا ہے؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، پیروی نہ کرنا۔ تو قدموں سے مراد یہاں اس کے وسوسے ہیں، یعنی شیطان جب دل میں کوئی وسوسہ ڈالے، برا خیال ڈالے، تو اس خیال کو فالو اپ نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ پھر انسان آہستہ آہستہ عملی طور پر وہ کرنے لگتا ہے۔ مثلاً بدگمانی کیا ہوتا ہے؟ ایک وسوسہ ہوتا ہے، ایک برا خیال ہوتا ہے،
کسی کے بارے میں برا سوچنا، بدنیتی رکھنا. اب شیطان آ کے یہاں سے وار کرتا ہے، یعنی پہلے خیال ڈالتا ہے ہمارے دل میں. کسی انسان سے ہمارا معاملہ خراب کرانا ہو، کسی سے جھگڑا کرانا ہو اس نے، تو سب سے پہلے آ کر اس کے بارے میں بدگمانی ڈالتا ہے. اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے کہ جب کوئی بدگمانی ہونے لگے کسی کے بارے میں تو کیا کرو؟ اس کو دور کرنے کی کوشش کرو، اس کا پیچھا نہ کرو، اس کے بارے میں پھر تجسس نہ کرو، اور اس کی کوئی اچھی تعویل کر لو، اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھ لو. لیکن عموماً ہم ایسا نہیں کرتے، ایسا کرنا بھول جاتے، شیطان بلوا دیتا ہے. ہم اپنی بدگمانی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے مزید دلیلیں تلاش کرنے لگتے ہیں. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ تو پھر مل ہی جاتا ہے، کیونکہ اب ہماری آنکھ کا جو لینز ہے اس کا رنگ وہ ہو گیا بدگمانی کی وجہ سے جس رنگ میں ہم کوئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں. شیشہ رنگین ہو گیا نا، ہمارا ذہن صاف نہیں رہا تو شیشہ بھی رنگین ہو گیا آنکھ کا. اب ہمیں دوسرا ویسے ہی نظر آنے لگا جیسے ہم نے اس کے بارے میں سوچا تھا یا جیسا شیطان نے ہمارے اندر وسوسہ ڈالا تھا. اور یہ جتنے اسکینڈلز پھیلتے ہیں ان سب کی بنیاد میں کیا ہوتا ہے؟ بدگمانی ہوتی ہے نا. ایک برا خیال کسی کے بارے میں آتا ہے، کوئی چھوٹی سی چیز کہیں دیکھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں اچھا ضرور اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہوگی، مثلا کسی کو کسی کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا، پر اس کا یہاں کیا کام، کوئی ضرور حرام کام کیا ہو. اب تھا وہ خیال، ایک دفعہ ایسی کوئی چیز دیکھ لی جس میں شک پڑا، پھر آگے جا کے اس شک کو یقین میں بدلنے کے لیے ایسے لوگوں سے کچھ مشورہ کر لیا جو ہاں میں ہاں ملانے والے ہوں، پھر بات پکی کر لی، پھر اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیا، حالانکہ بات کی حقیقت کچھ بھی نہ تھی. اسی لیے کہا جاتا نا کہ اپنے خیالات پر نظر رکھو، کیونکہ وہی تمہارے ورڈز بن جاتے ہیں، اور اپنے ورڈز کے اوپر نظر رکھو کیونکہ وہی تمہارے ایکشنز بن جاتے ہیں، اور جو ہمارے ایکشنز ہیں وہ ہماری ڈیسٹینی بن جاتے ہیں، تقدیر. ہمارے انجام تک وہی ہمیں پہنچاتے ہیں کہ ہم کیا ڈیزرو کرتے ہیں. عام طور پر انسانوں کی کمزوری کیا ہوتی ہے کہ اپنے بارے میں تو بہت زیادہ خوش گمان رہتے ہیں، اپنے بارے میں بہت نیک خیالات ہم رکھتے ہیں، اپنی کوئی برائی ہم کو برائی نظر آتی ہی نہیں، اپنی کوتاہیاں بھی ہمیں اچھائیاں لگتی ہیں، اور دوسروں کے بارے میں ضرورت سے زیادہ بدگمان رہتے ہیں. اور یہ دونوں چیزیں ایمان سے مطابقت نہیں رکھتی. اگر انسان کے اندر حقیقی معنوں میں ایمان آ جائے تو ایسی عاجزی آتی ہے، انسان اس طرح جھکتا ہے کہ اس کو اپنی برائیاں چننے سے فرصت ہی نہیں ملتی. کہاں یہ کہ وہ دوسروں کی طرف دیکھے اور ان کی برائیوں کو سوچے اور انہیں یاد کرے. تو فحاشی کے سد باب کے لیے طریقہ کار کیا دیا گیا؟ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، وسوسوں کی پیروی نہ کرو. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو کوئی شیطان کے قدموں کی پیروی کرے گا فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو سب سے پہلے وہ جس چیز کا شکار ہوگا وہ کیا ہوگا؟ فحش اور منکر کا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی کبھی بھی پاک صاف نہ ہو سکتا تھا. یہاں کیا نصیحت دراصل کرنا مقصود ہے کہ جو لوگ اس واقعے میں براہ راست ملوث نہیں بھی ہوئے اور بچ گئے، اور وہ بھی اپنے آپ کو بہت نیک نہ سمجھے، ان پر بھی اللہ کا فضل ہوا کہ وہ شیطان کے وار سے محفوظ رہے. یعنی مدینہ میں کچھ لوگ تو ایسے تھے نا کہ جو اس کی لپیٹ میں آ گئے، اور کچھ لوگ بچ گئے. جو تو لپیٹ میں آ گئے ان کے لیے تو نصیحت پیچھے ہو گئی، اور جو لپیٹ میں نہیں آئے یہاں ان کے لیے نصیحت. کیونکہ جب ہم کسی دوسرے کو کسی برائی کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنے نفس کی پاک دامنی اور اپنے آپ کی جو نیکی ہے اور اپنی پارسائی کا خیال کچھ زیادہ ہی آنے لگتا ہے. جب انسان دیکھتا ہے نا کہ فلاں بھی غلط کر رہا ہے، فلاں بھی، تو جب اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہتے ہیں شکر ہے ہم تو نہیں کر رہے، اور فوراً شیطان کیا خیال ڈالتا ہے کہ ہم تو بہت نیک ہیں، وہ فلاں ایسا اور ایسا.
اور عموماً جن لوگوں کو اپنی نیکی کا بہت زوم ہوتا ہے وہی ہر وقت دوسروں کی غلطیوں پہ نظر رکھتے ہیں. اس نے یہاں یہ خرابی کی، اس نے وہاں کی، اس نے وہاں کی. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، کیوں بھول جاتے ہو کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ تم بچ گئے ہو. اس وقت تو تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ صرف دوسروں کی غلطیوں کو دیکھنے اور دوسروں ہی کی غلطیوں کو تلاش کرنے کی فکر. یعنی ہر معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک وہ جو شیطان کے پھندے میں آ گئے اور دوسرے وہ جو بچ گئے. جو بچنے والے ہیں وہ کیا طریقہ اختیار کرتے؟ اپنے بچنے پر اللہ کو یاد نہیں کرتے یا اللہ کا فضل اور رحمت نہیں سمجھتے اور اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ اس وقت کو کس کام میں لگاتے؟ دوسروں کی غلطیاں چننے میں. فرمایا کہ جو لوگ انسانی کمزوری کے تقاضے سے شیطان کے فریب کا شکار ہو گئے ہیں ان کو زیادہ ہدف ملامت مت بناؤ، بلکہ خیرخواہی کے انداز سے ان کی اصلاح کرو. اچھا، آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی اسکینڈل عام ہوتا ہے یا کوئی ایسی بات معاشرے میں سرکولیٹ کرتی یا کچھ لوگ ایسے خراب کاموں میں مشغول ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ ذرا نظر ڈالیں گے؟ اپنے آپ پہ ہی ڈال لیں ہم سب، کسی اور کی کیا ضرورت ہے بات کرنے کی. مثلاً آپ کو اللہ نے توفیق دی قرآن پڑھنے کی، اب آپ دن رات اس کے ساتھ مشغول ہیں، مصروفیات اور دلچسپیاں بدل گئی ہیں، اب آپ نے ایسی کہانیاں اور ایسی چیزیں پڑھنا، دیکھنا، سننا چھوڑ دی ہیں، تو اب آپ کے اندر ایک خاص قسم کا پاکیزگی نفس کا احساس پیدا ہونا شروع ہو گیا نا. میں بلیم تو نہیں کر رہی کہیں آپ کو، لیکن بعض اوقات رویوں سے نظر آتا ہے. جب ہم کسی دوسرے طبقے یا کسی دوسرے گروہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو بعض اوقات اس گفتگو میں ایسی نفرت اور ایسی حقارت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، برائی سے نفرت کرنی چاہیے، لیکن کبھی اپنے آپ کو بھی پلٹ کے دیکھنا چاہیے کہ ہم بھی بہت کچھ کر چکے ہیں، ہمارے اندر بھی بہت سی کمزوریاں اور کوتاہیاں رہی ہیں. تو اب ہم اگر اللہ کی رحمت اور اس کی دی ہوئی توفیق سے کسی نیکی کے رستے پہ آ گئے ہیں، تشیع الفاحشہ کی بجائے ہم اب خیر اور بھلائی کے کام عام کرنے لگے ہیں، تو جو لوگ اب تک اس راستے پر نہیں آ سکے، جو لوگ ابھی تک ہماری سوچ کو نہیں سمجھ سکے یا اس طرح کا کام نہیں شروع کر سکے، تو ان کے ساتھ ہمارا معاملہ، ان کے لیے ہماری سوچ اور ان کے ساتھ ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ کتنی خیرخواہی ہے اس میں، کتنا سوز ہے اس میں، کتنی ہمدردی ہے اس میں، اور کتنا محض کرٹیسزم اور دوسرے کو حقیر سمجھنا اور اس کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہے. کیونکہ نصیحت کرنے کے بھی دو انداز ہوتے ہیں نا، ایک خیرخواہی کا اور اس سے نصیحت اثر کر جاتی، اور ایک تنقید برائے تنقید محض. یعنی اب آپ دیکھیے کہ اس آیت کے دو حصے ہیں. سارے اہل ایمان کو خطاب ہے. پہلی بات یہ کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی، جو کرے گا وہ تو اس کے ساتھ برائی میں ملوث ہو جائے گا. اور دوسرے طبقے کو کیا نصیحت ہے کہ جو بچ گئے، جو پیروی نہیں کر رہے یا نہیں کریں گے، ان پر اللہ کا خاص فضل اور رحمت ہے، ورنہ تم میں سے کوئی کبھی پاک نہیں ہو سکتا تھا. جسے ایک اور آیت میں بھی آتا ہے نا، لا تزکوا انفسکم بل اللہ یزکی من یشاء، اپنے آپ کو پاک مت کہو، پاکیزگی نفس کے دعوے مت کرو، اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. اور کوئی پاک ہو بھی کیسے سکتا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، ہر عضو کو متاثر کرتا ہے. تو بچنا تو بہت ہی مشکل ہے. تو اگر بچنے کی کہیں توفیق ہو گئی تو یہ محض اللہ کا فضل ہے، اس میں اپنی پاکیزگی نفس کے دعوے کی ضرورت نہیں. اس معاملے میں اللہ ہی کی مدد چاہیے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. پھر فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور نہ قسم کھائیں فضل والے
تم میں سے اور وسعت والے ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ وہ اپنے رشتہ دار، مسکین، مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے۔ یأتلی کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے قسم کھانا، باز رہنا، کمی کرنا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مذکورہ بالا آیات میں جب اللہ تعالیٰ نے میری برات نازل فرما دی تو حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی کہ وہ آئندہ کے لیے مصطح بن اساسہ کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیں گے، کیونکہ انہوں نے نہ رشتہ داری کا کوئی لحاظ کیا، نہ ان احسانات ہی کی کوئی شرم کی جو ساری عمر وہ ان پر اور ان کے خاندان پر کرتے رہے۔ حضرت مصطح رشتے میں حضرت ابو بکر کے خالہ زاد تھے اور غریب مہاجر مسلمان تھے، تو حضرت ابو بکر کو اللہ تعالیٰ نے مال کی وسعت دی تھی، تو وہ ایک طرح سے ان کے ذمہ دار تھے۔ تو جب یہ حضرت عائشہ کے خلاف مہم میں شریک ہوئے تو حضرت ابو بکر کو قدرتی طور پر بہت سخت صدمہ ہوا کہ ایک شخص جس پر میرا اتنا احسان ہے اسی کا خون اتنا سفید ہو گیا ہے کہ وہ میری بیٹی کے خلاف الزام لگانے والوں کا مددگار بن گیا ہے یا ان کے ساتھ شریک ہو گیا ہے۔ تو اس پر انہوں نے یہ قسم کھائی تھی۔ یہ قدرتی سا ری ایکشن تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور فرمایا کہ نہیں، فضل والے، وسعت والے یہ قسم نہیں کھائیں گے کہ وہ مسکین اور مہاجرین فی سبیل اللہ رشتہ داروں کی مدد نہ کریں گے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کریں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اسلام میں محتاجوں کی مدد محتاجی کی بنیاد پر ہوتی ہے، کسی اور بنیاد پر نہیں، کہ اگر وہ ہماری ہمدردی کریں، ہمارا ساتھ دیں تو ہم بھی ان کی مدد کریں گے۔ صاحب مال کو کسی سے ذاتی شکایت کی وجہ سے اس کی مدد بند نہیں کرنی چاہیے۔ مثلا آپ کسی کو وظیفہ دیتے ہیں، کسی کو مہینہ لگا کے دیا ہوا ہے، کسی کی کسی طرح مدد کرتے ہیں، کسی دن اس نے آپ کی مرضی کے خلاف کوئی بات کہہ دی، یا آپ نے اس سے کوئی کام کہا اور اس نے کر کے نہیں دیا، یا کسی خاص موقع پر آپ کی حمایت یا طرفداری نہیں کی، یا آپ بیمار پڑے تو وہ دیکھنے نہیں آیا، یا آپ کا کوئی عزیز قریب رشتہ دار فوت ہو گیا تو وہ تعزیت کو نہیں پہنچا، تو اب کیا ہے، آپ اپنے دل میں گرج پال لیتے ہیں، آپ دل میں رکھ لیتے ہیں میں اس پر اتنا احسان کرتا ہوں اور اس کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ میرے اس مشکل میں کام آئے، آج کے بعد جائے جہاں جاتا ہے میں مدد نہیں کروں گا۔ نہیں، محتاج محتاج ہے، اس کو دینا دراصل اللہ کو دینا ہے، اپنے فائدے کے لیے دینا ہے۔ اس لیے اگر اس کی طرف سے ہماری توقعات پوری نہیں ہوتی تو اس پر ناراض ہو کر اس کی مدد بند نہیں کرنی۔ یعنی اسلام کتنی وسعت قلبی سکھاتا ہے نا، کہ کوئی تمہارے ساتھ تمہارے احسان کے باوجود بھی اچھا نہیں کرتا تو تم احسان سے ہاتھ نہ روکو، تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ ہے، اس کا اس کے ساتھ ہے۔ یہ ہے اعلیٰ درجے کا اخلاق اور کردار۔ یہ کردار تھا جو صحابہ کرام میں پیدا ہوا تو دنیا میں تبدیلی آئی تھی۔ جب تک دین کا کام کرنے والوں میں، دین کے نام لیواؤں میں ایسا اخلاق اور کردار پیدا نہیں ہوتا، اس وقت تک دین آگے نہیں پھیل سکتا۔ فرمایا انہیں معاف کر دینا چاہیے، درگزر کر دینا چاہیے، اور اس کے لیے کس طرح انکریج کیا گیا؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تمہیں نہیں پسند کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ خود کو تو دیکھو، اللہ کے کتنے انعامات ہیں، کتنے احسانات ہیں، کیا کچھ نہیں دیا اس نے تم کو، اور اس کے باوجود تم کتنی نافرمانیاں کرتے ہو اللہ کی، پھر بھی وہ تمہیں دیتا جا رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا کہ ہماری کسی غلطی پر ہمارا رزق بند کر دیتا تو ہم سب بھوکے مر جاتے۔ تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے تم کسی کو اس لیے دینے سے روک لو کہ اس نے تمہاری مرضی کے خلاف کوئی کام کیا یا تمہارے جذبات کو ٹھیس پہنچائی؟ نہیں۔ کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے؟ تو ہم میں سے کون نہیں پسند کرتا؟ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا، بلا واللہ انا نحب ان تغفر لنا یا ربنا،
کیوں نہیں اللہ تعالی ہم تو پسند کرتے ہیں، ہم تو ضرور یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور پہلے سے بھی زیادہ مدد کرنا شروع کر دی، پہلے سے بھی زیادہ ان پہ احسان کرنے لگے۔ حضرت مستہ کی بات کی وجہ سے پورے معاشرے میں کتنی بے چینی تھی، کتنا سفر کیا سب نے، لیکن اس کے باوجود کیا کہا کہ مدد نہیں بند کرنی، تم دوسروں کو معاف کر دو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی شخص کی بڑے سے بڑی غلطی بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی معافی طلب کر لی ہوگی اور اس کے بعد ان کو حد قذف بھی لگ گئی اور معاملہ پھر برابر ہو گیا۔ اب اس کے بعد تم کسی کو تانا بھی نہیں دے سکتے، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ یہ قسم حضرت ابوبکر کے علاوہ بعض اور صحابہ نے بھی کھا لی تھی کہ جن جن لوگوں نے اس بہتان میں حصہ لیا ہے ان کی وہ کوئی مدد نہ کریں گے۔ جیسے عام طور پہ ہمارا ریئیکشن ہوتا ہے نا کہ فلاں شخص، اب ہم سب کا اس سے بائیکاٹ ہے، تو سب نے اپنے عہد سے رجوع کر لیا کہ نہیں نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اچھا ایسا کیوں نہ کرنے دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں اس قسم کے واقعات تو ہوتے ہی رہتے ہیں، غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ اگر ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی بنیاد پر دوسروں کو اپنے سے کاٹ دیا جائے تو اسلام کی روح ختم ہو کر رہ جائے۔ معاشرے کے اندر جو اتحاد کی روح ہوتی ہے، اتفاق اور باہم ایک دوسرے سے محبت کرنا اور مل جل کر رہنا، وہ کس طرح ممکن ہے اگر ہر شخص کی غلطی پر اس کو پکڑنے کا ارادہ کر لیا جائے یا ہمیشہ کے لیے اس کی غلطی کا ٹھپا دل پہ لگا کے رہا جائے۔ پھر فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں، یہاں الزام سے مراد کون سا الزام ہے؟ الزام زنا۔ کس پر؟ المحصنات، پاک دامن عورتوں پر، الغافلات، غافل پر یعنی بھولی بھالی، المؤمنات، مومن، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا اور آخرت میں لعنت کیے گئے، یعنی ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا نمبر 1 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 ناحق قتل کرنا، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال ہڑپ کرنا، نمبر 6 میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، نمبر 7 مومن بھولی بھالی پاک دامن عورتوں کو بدکاری کی تہمت لگانا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے طبرانی کی، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا 100 برس کے اعمال کو غارت کر دینے کے لیے کافی ہے۔ بعض مفسرین نے اگرچہ اس آیت کو واقع عفق کے کانٹیکسٹ میں لیا ہے اور بعض مفسرین نے اسے عام رکھا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن کا کوئی حکم بھی محض کسی خاص دور کے لیے نہیں، اس میں ہمیشہ رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے ایک ہدایت ہے۔ اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک تو حد قذف ہے، یعنی یہ سزا، اور پھر آخرت کی بھی اگر انہوں نے توبہ نہ کی۔